جادو نگر پارٹ 3۔ پرسوں یہ چاند پورا ہوگا اور میری طاقت اور زیادہ ہو جائے گی، پھر تم مجھ سے نہیں بچو گے۔ وہ چاند کی طرف دیکھتے ہوئے ہنسا۔ اس کی آواز پہاڑوں کی وجہ سے اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی ڈر جائے۔ تم مارے جاؤ گے، دیکھنا، وہ لوگ ضرور آئیں گے۔ وہ لڑکی غصے سے چیخی۔ میری طاقت بڑھنے کے بعد وہ میرے قریب بھی نہیں پہنچیں گے کہ مجھے ماریں۔ اس لڑکی کی بات پر اس نے زوردار کہا لگایا۔ اللہ سے ڈرو ظالم، دیکھنا تم مارے جاؤ گے، تم مارے جاؤ گے۔ وہ لڑکی اب اونچا اونچا چیخ رہی تھی۔ چند سال پہلے۔ نیکسٹ پارٹ۔ ہم تمہاری کوئی ایسی بات نہیں مان سکتے ہرمزان، تم میرے بھائی ہو، اس لیے تمہیں یہ کام سونپا ہے۔ اس سے زیادہ کی امید مجھ سے مت کرنا۔ کمرے میں موجود ایک نفوس نے سختی سے کہا۔ آپ مجھے وزیر کا عہدہ کیوں نہیں دے رہے؟ باہر جا کر دوسروں کے مسئلے میں نہیں سن سکتا، ہرمزان نے چیختے ہوئے کہا۔ جب تم دوسروں کے مسئلے نہیں سن سکتے تو تم وزیر کے عہدے کے بھی لائق نہیں ہو۔ اپنا یہ عہدہ اپنے پاس رکھیں پھر۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، بہتر ہے اب تم یہاں سے جاؤ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے یہاں سے بھیج کر آپ اچھا نہیں کر رہے۔ میں بہت جلد واپس آؤں گا اور وہ دن آپ کے لیے قیامت کا دن ہوگا۔ ہرمزان غصے سے بولتا باہر نکل گیا۔ نیکسٹ پارٹ۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں ہرمزان آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جو عہدہ وہ مانگ رہا ہے آپ اسے دے دیں۔ ہرمزان کی دی ہوئی دھمکی نے اسے ڈرا دیا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا، تم خواہ پریشان ہو رہی ہو۔ آپ اسے وزیر کا عہدہ دے دیتے، اب نہ جانے وہ کیا کرے گا۔ وہ میرا بھائی ہے اور میں جانتا ہوں اسے وزیر کا عہدہ دینے کا مطلب تھا سب اپنے ہاتھوں سے برباد کرنا۔ اس نے اپنی بیوی کو سمجھتے ہوئے کہا۔ لیکن التمش نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ 11 سال پہلے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ الماس، تم یہاں کے بادشاہ کی بیوی ہو۔ اگر اس طرح باتوں کو دل پر لو گی تو یہاں کے لوگوں کی مدد کیسے کرو گی؟ ہرمزان کی باتوں کو دل سے نکال دو، وہ کچھ نہیں کرے گا۔ محل سے نکلنے کے بعد وہ جنگل کی دوسری جانب واقع ایک پہاڑ کے پاس پہنچا۔ اٹھو اٹھو، جاگو گوبلن، تمہارے اٹھنے کا وقت آ گیا ہے، وہ غار کے باہر کھڑا اونچی آواز میں بولا۔ چند سیکنڈ میں غار سے چمگادڑوں کا جھنڈ باہر آیا اور اس کے سر کے اوپر منڈلانے لگا۔ کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ غار کے اندر سے کوئی خوفناک آواز میں بولا۔ میں تمہاری طاقتیں لینے آیا ہوں، اس نے بغیر کسی خوف کے کہا۔ ہا ہا ہا، تمہیں کیا لگتا ہے تم اتنی آسانی سے یہ طاقتیں حاصل کر لو گے؟ میں تمہیں اپنی شرائط بتا چکا ہوں، تم اس سے ماننے سے انکار کر چکے ہو، تو اب کیا لینے آئے ہو؟ مجھے تمہاری ساری شرائط منظور ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شرائط اس کا بہت نقصان کرنے والی ہیں۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ غار سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ ہرمزان کی آنکھیں اس کی گردن کے گرد سنہری پتھر کی روشنی سے چندھیا گئی۔ غار سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ ہرمزان کی آنکھیں اس کی گردن کے گرد سنہری پتھر کی روشنی سے چندھیا گئی۔ میں تمہیں یہ جادوئی طاقتیں دان کرتا ہوں، میں تمہیں اپنی جادوئی طاقتیں دان کرتا ہوں۔ وہ سایہ سنہری پتھر ہرمزان کو دیتے ہوئے بولا۔ اس پتھر کی روشنی کی وجہ سے اندھیری رات میں بھی وہ پہاڑ جگمگا گیا تھا۔ ہر اماوس کی رات تمہاری یہ طاقت بڑھتی جائے گی اور جس رات تم بھیڑیے کی شکل لو گے اس دن تمہیں کوئی ہرا نہیں پائے گا۔ اب اس جگہ تمہارا راج ہوگا۔ ہا ہا ہا، وہ سایہ خوفناک ہنسی کے ساتھ غائب ہو گیا تھا اور ہرمزان کے گرد چمگادڑوں کا جھنڈ جمع ہونے لگا۔ آج محل میں
نیکسٹ پارٹ۔ آج محل میں معمول سے ہٹ کر چہل پہل تھی۔ اس کی بڑی وجہ شہزادی ارہا کی سالگرہ تھی، جس میں وہاں کے سارے لوگ مدعو تھے۔ دعوت ابھی چل رہی تھی جب اچانک محل پر پہاڑی کووں اور چیلوں نے حملہ کر دیا۔ وہ اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ سب اپنی جان بچانے کو ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کیا ہو رہا ہے بابا؟ ارہا اس اچانک آنے والی آفت سے کافی ڈری ہوئی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، شاید یہ کھانے کی خوشبو سونگھ کر یہاں آ گئے ہیں، بادشاہ نے اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جبکہ وہ خود بھی حیران تھا کہ آخر ان کووں کا ان پر حملہ کیوں ہوا۔ کچھ ہی دیر میں سب کچھ برباد ہو چکا تھا اور اب ملازم سارا بکھیرا سمیٹ رہے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا، آپ نے اس سے انکار کر کے مصیبت کو دعوت دی ہے۔ الماس کو اس سب کے پیچھے ہرمزان کا ہاتھ لگ رہا تھا۔ وہ ایسا کیوں کرے گا؟ اس کے پاس کوئی طاقت، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ سب کرے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، اس نے ضرور اس درندے کے ساتھ مل کر یہ سب کیا ہے۔ کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے اس نے کہا، یہ سب بس تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ ارہا سو گئی؟ اس نے الماس کو تسلی دیتے ہوئے پوچھا۔ جی، کافی ڈر گئی ہے وہ۔ التمش جانتا تھا الماس جو کہہ رہی ہے وہ سچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی وہ اس سے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سارا کام بہت احتیاط سے ہونا چاہیے، ذرا سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہوئے بولا، جیسا آپ نے کہا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ ان میں سے ایک بولا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، اسے ایک خراش بھی نہ آئے ورنہ تم سب کو فنا کر دوں گا۔ اس کے غصے سے سب واقف تھے، جو وہ کہہ رہے وہی کرے گا، اب جاؤ۔ آج کی رات تم پر بہت بھاری گزرنے والی ہے بھائی، وہ خاص قسم کے پودوں اور لکڑی کا جال بناتے ہوئے بولا۔ رانی صاحبہ، وہ ایک ملازم بھاگتے ہوئے محل میں داخل ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ التمش نے افراتفری میں اندر داخل ہوتے ہوئے ملازموں سے پوچھا۔ وہ شہزادی ارہا اپنے کمرے میں نہیں ہے، ایک ملازمہ جو ہمیشہ شہزادی کے ساتھ ہوتی تھی بولی۔ تم اپنے حواسوں میں تو ہو؟ یہ کیا بولے جا رہی ہو؟ الماس نے ملازمہ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ پورے محل میں دیکھو وہ یہیں ہوگی، آخر ایک چھوٹی سی بچی کیسے کہیں جا سکتی ہے؟ ملازموں کو حکم دینے کے بعد التمش نے شہزادی کے کمرے کا رخ کیا۔ بابا، مجھے نکالیں یہاں سے۔ آپ کہاں ہیں ماما؟ نیکسٹ پارٹ ہے۔ بابا، وہ 9 سال کی بچی لکڑیوں کے جال میں قید مسلسل اپنے ماں باپ کو آوازیں دے رہی تھی، یہاں کوئی نہیں ہے جو تمہیں یہاں سے نکال سکے۔ ہا ہا ہا۔ اس آواز پر بچی نے اپنے سامنے دیوار پر دیکھا، جہاں ایک بڑا سا سایہ نمودار ہوا تھا، اور ساتھ ہی بچی کی چیخ ہر طرف گونجی تھی، یہ کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، اب تمہیں یہی رہنا ہے پیاری بچی۔ بچی نے اپنے سامنے پڑے کھانے کو دیکھا، جو نہ جانے کون اور کب رکھ گیا تھا۔ مجھے نکالو یہاں سے بابا، ماما، آپ سب کہاں ہو؟ وہ بچی ایک بار پھر چیخنے لگی۔ چپ کر جاؤ لڑکی، ورنہ تمہیں یہاں سے باہر جنگل میں چھوڑ دوں گا، اور یقیناً تم جنگلی جانوروں کا کھانا بننا پسند نہیں کرو گی، ہرمزان نے اسے ڈراتے ہوئے کہا، جبکہ بچی سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ نیکسٹ پارٹ۔ سب جگہ دیکھو، یہیں کہیں ہوگی، وہ آخر کیسے یہاں سے جا سکتی ہے؟ التمش نے اپنے ملازموں سے چیختے ہوئے کہا، جبکہ اس کے پاس بیٹھی الماس روئے جا رہی تھی۔ ہم سب جگہ دیکھ چکے ہیں، مگر وہ کہیں نہیں ہے، ایک ملازم نے ڈرتے ہوئے بادشاہ کو بتایا، جو غصے میں سب کچھ تباہ کرنے کو تھا۔ بس، وہ کیسے خود سے جا سکتی ہے؟ وہ بچی اتنی رات میں کہاں جا سکتی ہے؟ وہ ملازم کی بات پر طیش میں بولا، کہیں سے کسی نے اغوا تو؟ الماس نے آدھی بات کہی کیونکہ اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اتنے ملازموں کے ہوتے ہوئے کیسے اسے کسی نے اغوا کر لیا؟ تم سب سو رہے تھے کیا؟